آج کا موضوع ہے انسانی حقوق، یورپ اور اسلام۔ حالت حاضرہ کے تناظر میں میری چاہت ہوئی کہ میں اس تعلق سے کچھ باتیں اہل منگلور تک پہنچاؤں کہ آج اس اللہ کی دھرتی پر انسانیت نوازی کا ثبوت دینے والے کون ہیں؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اسی دھرتی پر اہل غزہ پر جنہوں نے واٹر سپلائی بند کر دی، جنہوں نے ان کی الیکٹریسٹی کو کاٹ دیا، جن لوگوں نے وہاں تک دوائیں تک پہنچنے کے راستے روک دیے، کیا واقعی ان کا دعویٰ کہ وہ انسانی حقوق کے عالم بردار ہیں؟ بلکہ ان کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے تو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن بتلایا ہے۔ کیا یہی انسانیت نوازی ہے؟ اگر یہ سوال میرے بھائیو آج ہو کہ انسانی حقوق کا علم بردار اور اس کا پاسدار کون ہے، تو اس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے دنیا والوں کو انسانی حقوق بتلائے ہیں، اور اسی اللہ نے قرآن کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے انہیں انسانی حقوق کا پرچارک بنا کر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو انسانی حقوق سے بہرہ ور کیا ہے۔ اس اسلام کے سوا، اس اسلام کے ماننے والوں کے سوا کون ہیں جو انسانی حقوق کی پاسداری کر رہے ہوں؟ دعوے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن دلیل کہاں پر ہے؟ پروف کہاں پر ہے؟ ایویڈنس کس کے ساتھ ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانی حقوق کا تصور کس طرح ہمیں دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگی میں کس طرح انسانی حقوق کی پاسداری انہوں نے کی ہے، انسانی حقوق کو انہوں نے انسانوں تک پہنچایا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء پڑھیے، سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں کہتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کا شریک اور ساجھی مت بناؤ۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں پر اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی طرح کا کوئی شرک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے دیکھیے سلسلہ وار انسانوں کا حق بتلایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ،
رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا حق نبھاؤ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق دو، مسکینوں کے ساتھ اچھا ویوہار و برتاؤ کرو، ان کا حق دو، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک تو پڑوس کا حق، دوسرے رشتہ داری کا حق، والجار الجنب، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کا حق دو جو اجنبی ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو، جو آپ سے دھرم اور مذہب کے نام پر لڑائی نہیں کرتا، اس غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور اس ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے پہلو میں رہنے والا ہے۔ کون ہے وہ پہلو میں رہنے والا ساتھی؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ آپ کی شریک حیات، آپ کی شریک زندگی، آپ کی بیوی اور آپ کی زوجہ ہے، جو آپ کے دکھ درد میں، آپ کے خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور آپ کے تمام معاملات میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کے پہلو بے پہلو زندگی گزارتی ہے۔ اس بیوی کا حق ہے، اس شریک حیات کا حق ہے، اسے ادا کرو، اس پر ستم نہ ڈھاؤ۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے والصاحب بالجنب، کہ پہلو میں رہنے والا ساتھی، آپ کا بزنس پارٹنر، جسے آپ نے شریک تجارت بنایا ہے، جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، آپ کے ساتھ کھاتا پیتا، آپ کے شانہ بشانہ چلتا اور آپ کی بزنس کو ترقی دیتا ہے، اپنی دوڑ دھوپ، اپنی تگ و دو اور اپنی محنت و کاوش اور اپنے پسینے بہا کر اس بزنس کو ترقی کی راہ پر لگاتا ہے، اس بزنس پارٹنر کا بھی حق ہے، اسے ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اسے پارٹنر بنایا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے پہلو بپہلو کاوشیں کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، سرد اور گرم کا کوئی بھی پاس و لحاظ کیے بغیر وہ اپنے اوقات کو اس بزنس میں صرف کرتا رہا، اور جب آپ کی بزنس ترقی کر گئی، آپ عروج پر آ گئے، ترقی کی منزلیں جب آپ طے کرنے لگے، تو آپ نے بزنس پارٹنر کو ہٹانے کی سوچ لی، آپ نے اسے کنارے لگانے کی سوچ لی، اور آپ نے بہانے بنا کر اسے کک آؤٹ کر دیا۔ ایسا نہ ہو، اس بزنس پارٹنر کا حق ہے، الگ ہی ہونا ہے تو انصاف کے ساتھ الگ ہو جاؤ، وہ بھی خوش رہے اور آپ کا حق بھی نہ مارا جائے۔ والصاحب بالجنب، پہلو میں رہنے والا ساتھی آپ کا بزنس پارٹنر ہے، اس کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کا بھی حق ہے، اگر وہ چلتے چلتے آپ کے شہر پہنچا اور وہ آپ کے یہاں رات ہونے پر ٹھہرنا چاہتا ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر آپ نے تحقیق کر لیا کہ معاملہ جینیون ہے، معاملہ سنجیدگی کا ہے، اور یہ نہ کوئی جاسوس ہے نہ اسپائے، تو آپ اسے اپنا مہمان بنائیے، وہ مہمان بننا چاہتا ہے تاکہ رات گزار کر وہ اپنے سفر کو جائے، آپ اس کا حق ادا کیجیے، حق مہمان نوازی ادا کیجیے۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر آپ کے شہر میں آیا تھا، وہ اپنے شہر کا اچھا مالدار تھا، وہ اپنے علاقے کا اچھا کھاتا پیتا انسان، لیکن ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، اس کے بیگ چھین لیے گئے، اس کے اے ٹی ایم کارڈز اس سے لے لیے گئے، وہ نہتہ ہو گیا، بے سر و سامان ہو گیا، اب تو اس کے پاس جانے کے لیے ٹکٹ بھی نہیں ہے۔ ایسے کا حق ہے، اس مسافر کا حق یہ ہے کہ آپ اسے کھلائیے پلائیے، آپ اسے رکھیے، اور آپ اگر اکیلے نہ کر سکتے ہوں تو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے گھر پہنچنے کا انتظام کیجیے، اس کے ٹکٹ کا انتظام کیجیے، اور اس کے گھر پہنچنے تک اگر اس کو کچھ روپے پیسے کی ضرورت ہے تو یہ بھی اس کی جیب میں رکھ دیجیے۔ مسافر ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا یہی تقاضا ہے۔ کس نے سکھلایا ہے؟ اسلام نے سکھلایا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو
جن پر تمہارے ہاتھ قابض ہیں، جن کے تم مالک ہو، جن کے تم آقا بنے ہو، جنہیں تم نے خرید کر اپنا زر خرید غلام بنایا ہے، ان غلاموں کی، ان باندیوں کی کہ جو رائٹس ہیں ان کو ادا کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائیو، ایک زمانہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں انسانوں کی منڈی لگتی تھی، لوگ خریدے اور بیچے جاتے تھے، قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے جا بجا غلامی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں، اور مختلف چیزوں کے کفارات، قسم کا کفارہ، نظر کا کفارہ، زہار کا کفارہ، اور مختلف قسم کے کفارات کا جو ذکر قرآن نے کیا ہے، اس میں ایک ہے فک و رقبہ، گردن آزاد کرو، غلام آزاد کرو، لونڈی آزاد کرو، باندی آزاد کرو۔ آزاد کرنے کو کفارہ اور اس جرم کی تلافی اسلام نے بتلایا۔ الحمدللہ آج یہ غلامی مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر وما ملکت ایمانکم کی تفسیر کی جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا حق ادا کرو جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے مزدور ہیں، جو تمہاری کمپنی اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہ اپنے پسینے آپ کی اس بزنس کو ترقی دینے کے لیے لگاتے ہیں، اور جب سیلری کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں پورا دو۔ آپ بغیر کسی وجہ کے ڈیڈکشن نہ کرو، کسی معمولی جرم پر ان کی سیلریاں نہ کاٹ لو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آخر وہ بھی تو انسان ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان پر میرے بھائیو ایک قسم کا نگراں بنا دیا ہے، وہ آپ کے ملازم ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی رعایا ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقت پر ان کی سیلری پے کرو، یہ ان کے ساتھ انسانیت نوازی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں قرآن نے کس قدر دونوں طرح کے حقوق میں بیلنس کیا ہے۔ ایک وہ حق جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ نے سب سے پہلے اسے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانی حقوق بتلائے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ان میں سے ہر لفظ ایک ٹاپک ہے، ہر جملہ ایک ٹاپک ہے۔ ماں باپ کے حقوق، رشتہ دار کے حقوق، یتیم کے حقوق، مسکین اور فقیر کے حقوق، اور اسی طرح سے پڑوسی کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، مسافر کے حقوق، بزنس پارٹنر کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، مزدوروں اور ملازموں کے حقوق۔ اللہ اکبر۔ اتنے سارے 9 سے 10 ٹاپکس اللہ نے انسانی حقوق کے اسی میں بتلائے ہیں۔ ایک خطیب سلسلہ وار ایک ٹاپک کو بیان کرتا جائے، میں سمجھتا ہوں ایک ٹاپک کے لیے ایک جمعہ بھی ناکافی ہے، اور آپ سنتے جائیں۔ میرے بھائیو، انسانی حقوق کا عالم بردار اگر کوئی ہے تو وہ اہل اسلام ہے، وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے بھی اپنے پیارے رسول کا امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ آج بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی، حقوق العباد کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکا دکا لوگ تو ہر امت میں ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں۔ بلیک شیپس آلویز دیر، یہ تو رول ہے، یہ تو ایک ریگولیشن ہے۔ ایسے لوگ بھی سماج میں رہیں گے جو کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو اسلام وہ ہے جس کی تعلیمات انسانیت نواز ہیں۔ اسلام کے ماننے والے وہ ہیں جنہوں نے انسانیت نوازی کا ثبوت دیا ہے۔ بلکہ میں بتلاؤں کہ شریعت کے اصولوں میں سے یہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات چونکہ چل رہی ہے، اس لیے میرے بھائیو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جو چیزیں فرض اور واجب ہیں، ان فرائض اور واجبات میں اللہ کا حق آگے بڑھایا جائے گا، مقدم کیا جائے گا، حقوق اللہ کو پریفرنس دیا جائے گا۔ اور جو عبادتیں فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ مستحب ہیں، مندوب ہیں، نفل ہیں، تو نوافل عبادات میں وہاں اللہ کے بندوں کا حق آگے بڑھایا جائے گا، ان کو پریفرنس دیا جائے گا۔
بھلے نفلی عبادتیں چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں، اللہ کے بندوں کا حق نہ مارا جائے۔ یہ مزاج اسلام نے دیا ہے۔ آئیے مثال کے ذریعے آپ سمجھیے اس کو۔ دیکھیے فرائض میں اللہ کا حق ہم مقدم رکھیں گے اور وہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ جیسے نماز فرض ہے میرے بھائیو، ہر حال میں ایک ہوش و حواس رکھنے والے عاقل بالغ مسلمان کو ادا کرنا ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں۔ حتیٰ کہ آپ میدان کارزار میں ہوں تو وہاں بھی حکم ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اپنے فوج کو، لشکر کو 2 حصوں میں بانٹو۔ ایک حصہ آگے کی طرف چلا جائے، اپنے ویپنس اور ہتھیار کو لے کر آپ کا پروٹیکشن کرے، اور ایک جماعت پیچھے آ کر اپنے امام کے ساتھ اپنی نماز ادا کر لے۔ اور جب یہ جماعت نماز ادا کر لے تو اب اس کا فرض ہے کہ یہ آگے کی طرف چلی جائے اپنے ہتھیار اور ویپنس کے ساتھ، اب یہ برسر پیکار ہو اور دشمن سے آپ کے تحفظ کے لیے کام کرے، اور آپ جو ابھی تک پروٹیکشن پر لگے تھے آپ پیچھے آ جائیے، آپ کی جماعت پیچھے آ جائے اور یہ اب اپنے امام کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ اللہ اکبر۔ نماز میدان کارزار میں بھی معاف نہیں، فرائض اور واجبات میں سے، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ لیکن جہاں نوافل عبادت کی بات ہے جو فرض اور واجب نہیں، وہاں اللہ کے بندوں کا حق مقدم کیا جائے گا، انہیں پریفرنس دیا جائے گا۔ ایک واقعہ آپ سنیے، صحیح بخاری کا ہے، اس سے بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ابو دردہ کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں 6139 نمبر کی حدیث ہے، 6139۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، اور آپ کے مہاجرین صحابہ، تو مہاجرین صحابہ کے پاس نہ تو گھر تھا، نہ در تھا، نہ کھانے پینے کا انتظام، تو آپ نے انصاری بھائیوں کو، مدینے والوں کو بلایا اور کہا یہ آپ کے اسلامی اور ایمانی بھائی ہیں، آپ نے انہیں تحفظ دینے کا وعدہ فرمایا تھا بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں۔ آج وہ دن ہے کہ صحابہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ان مہاجر بھائیوں کو اپنے اپنے گھر لے جائیے۔ سب نے قبول کیا۔ برادرہوڈ، مواخات اور بھائی چارے کی ایک مثال انہوں نے پیش کی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، فارس سے آئے ہوئے اسلام لانے والے انسان، ان کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ملا۔ ابو دردہ انصاری، ابو دردہ اور ام دردہ بہت مشہور صحابی اور صحابیہ ہیں۔ گئے ان کے گھر تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو دردہ دن بھر نفلی روزے رکھتے ہیں اور رات بھر نفلی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی ابو دردہ آپ میرے گھر میرے کمرے میں آ کر کے سو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے آ جاتا ہوں۔ ابو دردہ اپنا بستر لے کر سلمان فارسی کے کمرے میں آ گئے۔ عشاء کے بعد تھوڑا وقت گزرا تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق اٹھے، اپنا مصلی بچھایا، گئے وضو کرنے لگے۔ سلمان فارسی بھی اٹھ بیٹھے۔ کہا میرے بھائی ابو دردہ ابھی تو رات کا پہلا پہر چل رہا ہے، ابھی تو عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے، ہاں پوری رات باقی ہے، چلیے سو جائیے، بعد میں اللہ کا حق جو ہے وہ تیسرے پہر میں ادا کریں گے۔ آئے ابو دردہ سو گئے۔ ادھر ابو دردہ کو چین نہیں تھا کیونکہ ان کا معمول، ان کی روٹین بنی ہوئی تھی رات بھر نفلی عبادت کرنا۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید میرا بھائی سلمان سو گیا ہو، اور پھر اٹھے، گئے وضو کرنے لگے۔ اتنے میں سلمان رضی اللہ عنہ پھر اٹھ بیٹھے۔ کہا بھائی ابو دردہ ابھی تو آدھی رات بھی نہیں گزری، آخر آپ کے جسم کا حق ہے یا نہیں؟ آنکھوں کا حق ہے نا؟ چلو سو جاؤ، بعد میں اٹھیں گے، رات کے تیسرے پہر میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ابو دردہ آئے اور سو گئے، گہری نیند سو گئے اب، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ شاید میرے بھائی سلمان از واچنگ می، مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ سو گئے وہ۔ رات کا تیسرا پہر ہوا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے بھائی ابو دردہ کو جگایا، اور دونوں نے وضو بنا کر نماز تہجد جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد سلمان فارسی نے اپنے بھائی ابو دردہ سے کیا کہا؟ کہا میرے بھائی ابو دردہ سنو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں خیر خواہی کے لیے۔ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فأعطی کل ذی حق حقہ
کہ میرے بھائی ابو درداء، یہ دیکھیے آپ کا اپنا جسم ہے، اپنا نفس ہے، اس کا بھی حق ہے، سو کر رات گزارنا چاہیے، اس کا بھی حق دینا چاہیے۔ آپ نے شادی کر رکھی ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آخر ان کا بھی حق ہے، ان کا حق بستر آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو، بتائیے ان کا حق کب ادا ہوگا؟ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اے ابو درداء میرے بھائی، آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ اسے بھی نہ بھولو، رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر ادا کرو، جیسے پیارے رسول ادا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، جسم کو اس کا حق دو، آنکھوں کو اس کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو۔ نفلی عبادتوں میں رات بھر لگ کر کسی کا حق نہ مارو، نہ بیوی کا نہ اپنے جسم کا۔ رات کا تیسرا پہر ہے جو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا یہ بات انہوں نے کہہ تو دی، لیکن انہیں لگا کہ شاید میں نماز سے روک کر کہیں زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں، تو گئے فجر کی نماز پڑھنے۔ نماز فجر کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ماجرا پیش آیا تھا، میں نے اپنے بھائی ابو درداء کو کہا کہ رات بھر مت جاگو، رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھو، آخر اپنے جسم کا حق ہے اسے بھی ادا کرو، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول کہیں میں نے زیادتی تو نہیں کر دی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچی بات کہی، یہی تو میں بھی انہیں سمجھاتا کہ کسی کا حق نہ مارو، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، وہ بھی نفلی عبادت، رات کا تیسرا پہر کافی ہے، آدمی کو سو کر رات گزارنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، یہاں نفلی عبادت سے ابو درداء کو روکا گیا، رات بھر آپ کیوں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی بیوی کا حق مارا جا رہا ہے جو حقوق العباد میں سے ہے، آپ کے جسم کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جہاں معاملہ نوافل کا ہو، مستحبات کا ہو، مندوبات کا ہو، تو وہاں پر بندوں کا حق اس کو پریفرنس دیا جائے گا کہ ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ نفلی عبادت چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، جی وہ فرض نہیں ہے، لیکن یہاں بندوں کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا دیا ہوا مزاج۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلم قوم کو اسلام نے جو انسانی حقوق سکھلائے ہیں اس کو اپنے سماج اور معاشرے میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسانی حقوق اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بتلائے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں برتا ہے، صحابہ کرام نے عملی طور سے پریکٹیکل فیلڈ میں اتر کر انسانی حقوق لوگوں کو دیے ہیں۔ بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ سے کسی کی دشمنی ہے، کسی سے آپ کو دشمنی ہے کہ وہ عقیدے میں آپ جیسا نہیں بلکہ مشرک ہے، کافر ہے، آپ مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن آپ کے کورٹ اور کچہری میں ان کا مقدمہ آتا ہے، ایک فریق مسلمان ہے، دوسرا کافر، اور مسلمان نے کافر پر زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، آپ جج ہو، حکم ہو یا میڈیٹر ہو، آپ سے فیصلہ لینے کی توقع ہے۔ تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو انصاف کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو،
اور ظالم کے ظلم کا ہاتھ روکو۔ پڑھیے قرآن مجید، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 8۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ دیکھو اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، عقیدے کی دشمنی، مذہب اور دھرم کی دشمنی، تو تمہیں یہ دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو۔ اعدلوا، عدل و انصاف سے کام لو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہی اللہ سے ڈرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنی عملی زندگی میں برتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برتا۔ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، 4000 صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے اور سنن دارقطنی نے بھی اس کو نقل کیا ہے 2050 نمبر کی حدیث میں، علامہ البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے 2050، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ خیبر گئے، فجر کے وقت پہنچے، آپ نے نماز ادا کی، اور جیسے ہی دن کی پو پھٹی، سورج نکلا، یہودی جو وہاں آباد تھے، ایک بڑی تعداد یہودیوں کی آباد تھی، وہ اپنے کھلیان اور کھیت اور باغات میں جانے لگے۔ انہیں پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی فوج کے ساتھ، سراسیمہ ہو گئے، مبہوت ہو گئے۔ کیا کیا جائے؟ پیارے نبی نے ان کو بلایا، کہا اگر آپ سرنڈر ہو جاتے ہو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ سارے لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، خیبر بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ ساری زمینیں اسلام کی ہیں، اسلام کے ماننے والوں کی ہیں، لیکن دیکھو خیبر کے یہود، آپ کو نہ آپ کے گھر سے نکالا جائے گا نہ آپ کی زمینوں سے، آپ کو ہم یہ زمینیں کاشتکاری کے لیے دیں گے، آپ اس میں محنت کرو، سینچائی کرو، جب پھل اگ جائے گا تو اس کا اندازہ کیا جائے گا اور پھر اس میں سے آدھا آپ کا ہوگا، آدھا اسلام کا ہوگا، ادھیا بٹیا پہ آپ کام کرو، کیونکہ یہ زمینیں اب اسلام کی ہیں۔ آپ کی جو محنت ہوگی اس میں سے اگر 10 کلو پیدا ہوا ہے تو 5 کلو آپ کا ہوگا، 5 ہمارا۔ 10 ٹن پیدا ہوا ہے تو 5 ٹن آپ کا ہوگا، 5 اسلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں ان کے گھر سے نکالا، نہ انہیں ان کے بیوی بچوں سے دور کیا، نہ ایک قطرہ خون کسی کا بہا، بلکہ وہ زمینیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ماتحت آ گئی تھیں، آپ نے اس میں بھی انہیں کھیتی کرنے دیا اور کہا آدھا تمہارا حق ہے، آدھا اسلام کا۔ ہوا ایسا کہ جب باغات پھل گئے اور ایک دم کھجوریں لد گئیں، وقت آیا کہ اب اسے کاٹا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفیسر بنا کر بھیجا، جاؤ عبداللہ جا کر ان کھجوروں کا اندازہ کرو، تخمینہ لگاؤ کتنی ہے یہ کھجوریں جو لدی ہیں، پکی ہیں، وہ کتنی ہیں، تاکہ آدھا ان کو دیا جائے، آدھا لے لیا جائے۔ عبداللہ بن رواحہ گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں پیارے رسول نے بھیجا ہے مجھے اور میں اس لیے آیا ہوں۔ یہودیوں کو خوف ہوا کہ یہ تو ہیں مسلمان، یہ تو ہیں محمد بن عبداللہ کے سفیر اور آپ کے آفیسر، ہم یہودی ہیں، ہمارے ساتھ انہیں نفرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ ناانصافی کر بیٹھیں، زیادتی کر دیں کہ ہوا ہے 10 ٹن بتا دیں 20 ٹن، ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ چلو ہم سب اپنی بیویوں کے گہنے اور زیورات، جویلریز سے کچھ تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ فَجَمَعُوا حُلِيًّا مِّنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، انہوں نے اپنی بیویوں کے زیورات اور گہنوں میں سے زیورات جمع کیے۔ ظاہر بات ہے تھوڑا تھوڑا بھی جمع کیا تو کافی ہو گیا۔ ان کے کچھ چنیدہ لوگ، سلیکٹڈ لوگ، ان زیورات کو لے کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ قبول کر لیں، ہماری ایک درخواست ہے اس کا خیال رکھیں۔ کیا ہے درخواست؟ یہ ہے کہ آپ ہمارے کھجور کے باغات کا اندازہ کرنے میں ہمارے ساتھ نرمی کیجیے گا، کوئی زیادتی نہ ہو، بس یہ گفٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ دراصل کیا تھا وہ؟ یہ تو گھوس تھا نا، یہ گھوس تھا۔ عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ میرے بھائیو، اللہ اکبر، آپ اندازہ کرو آج ہندوستان کی سرزمین میں کتنے لوگ جو نوکر شاہی کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوس اور رشوت کا کس قدر زمانہ ہے میرے بھائیو، کس قدر وصولی ہو رہی ہے، بہت سارے مسلمان بھی اس میں لت پت ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
انکم لمن ابغض خلق اللہ علی الارض، اے یہودیوں سن لو، اللہ کی قسم تم تو اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہو میرے نزدیک. میں گھن کھاتا ہوں تم سے، نفرت کرتا ہوں تم سے، میری دشمنی ہے تم سے. انکم قتلتم انبیاء اللہ، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کے نبیوں کو مار ڈالا، کبھی زکریا کو کبھی یحییٰ کو. وکذبتم علی اللہ، اور تم نے اللہ پر جھوٹ تہمت لگائی اور باندھا. تم نے یہ کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاس نہ کوئی بیوی نہ بچہ، وہ ان سب سے بے نیاز ہے. اللہ صمد ہے. تم قابل نفرت ہو میرے نزدیک. لیکن سن لو، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ أَنْ أَحِفَ عَلَيْكُمْ، لیکن تم سے میری یہ دشمنی، تم سے میری یہ نفرت مجھے کبھی اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے لگوں. آپ اطمینان رکھو، میں انصاف کروں گا. جانتے بوجھتے ایک کھجور بھی میں زیادہ نہیں بتلا سکتا، ایک رتی برابر تمہارے ساتھ ناانصافی میں جانتے بوجھتے نہیں کر سکتا. تمہیں اطمینان ہونا چاہیے. میری نفرت اپنی جگہ، لیکن میرا عدل و میرا انصاف اپنی جگہ. اللہ اکبر. اٹھاؤ یہ زیورات، اٹھاؤ یہ گہنے، اٹھاؤ، میری آنکھوں سے دور لے جاؤ. مجھے رشوت دے رہے ہو، تم اللہ کی قابل نفرت مخلوق ہو، لے جاؤ اس کو. انہوں نے واپس کر دیا، لیکن انصاف کیا. تو یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، یہی تو وہ کام ہے، یہی وہ عمل ہے مسلمانوں کا جس کے دم سے اللہ کا یہ آسمان قائم ہے اور اللہ کی یہ دھرتی قائم ہے. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کا انصاف تھا میرے بھائیوں. اور آج بھی آپ دیکھیں، تاریخ شاہد ہے کہ 16 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا ہے، بغیر جنگ کے، بغیر کسی قتل و قتال کے، ابو عبیدہ ابن الجراح اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم جیسے آفیسرز وہاں گئے، محاصرہ کیا. انہوں نے، عیسائیوں نے جن کی حکومت تھی وہاں، وہ سرنڈر ہو گئے. تو تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب کو بلایا کہ ان کے ساتھ ہم صلح کریں گے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ہجری میں آتے ہیں، مقام جابیہ پر ان عیسائیوں کو، ان کے مذاکرہ کاروں کو بلاتے ہیں، اور وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ عیسائیوں کو نہ ان کے گھر سے نکالا گیا ہے، نہ انہیں مارا گیا، ایک قطرہ خون کسی کا نہیں بہا، انہیں ان کے حقوق ملے. لیکن اسی سرزمین پر صلیبیوں نے چالیں چلی، اور جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں تو مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں آنسو بہائیں گے. پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا. انہوں نے بھی جب اسے فتح کیا ہے تو فتح کرنے کے بعد انسانوں کے جو حقوق تھے ان کو عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن کاش زمانے کو سمجھ میں آتا، کاش دنیا کے لوگ سیرت رسول پڑھتے، کاش صحابہ کرام کی تاریخ پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اسلام کا عدل و انصاف کیا ہے. لیکن آج یہی ظالم جنہوں نے یوکرین پر جب رشیا کا حملہ ہوا تو یوکرینز کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ رشیا ناجائز قبضہ کر رہا ہے، لیکن یہیں پر اسرائیل نے جب ناجائز طور سے غزہ کی پٹی پر آبادی کی، 1948 میں وہاں آباد ہوا، اس کے بعد اس نے پیر پھیلانا شروع کیے، اس کے ظلم و ستم مسلسل ہوتے رہے. تو ان پردھانوں کی، ان میرے بھاؤ داداؤں کی آنکھیں جا چکی تھی، یہ دیکھ نہیں رہے تھے. آج جب اسی اسرائیل نے ظلم ڈھایا تو بجائے اس کے کہ وہ اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہیں تسلی دیتے، انہوں نے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کیے. یہ انسانیت نوازی ہے. انہوں نے سیز فائر کا بائیکاٹ کیا، یہ انسانیت نوازی ہے. انہوں نے معصوم اور بے گناہ بچوں جو تقریباً 1000 سے زائد کی تعداد میں ہیں ان کی جان لے لی. اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے. اے اللہ، آج مسلمان اپنے ایمانی طاقت سے بھی کمزور ہے اور اپنی فوج سے بھی کمزور. اے اللہ، اسے دونوں طرح کی طاقت عطا فرما. اے اللہ، تو ہمیں وہ دن نصیب فرما دیکھنا جب فلسطین اور مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں کے ماتحت ہوں اور اس میں آزادی کے ساتھ عبادت کرنا مسلمانوں کا مقدر بن جائے. اے اللہ، تو عورتوں کی مدد فرما. اے اللہ، تو ضعیفوں کی مدد فرما. اے اللہ، ان اہل توحید کی مدد فرما جو استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں.
اے اللہ تو پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی اور پھر سے کوئی عمر بن خطاب بھیج دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ جو اس سرزمین پر ستائے ہوئے ہیں، اے اللہ اہل توحید ہیں، اہل ایمان ہیں، اے اللہ تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت سارے بھائی اور بہن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں توحید کی بدولت اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، کراہ رہے ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ فرما، انہیں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے اللہ وہ مسلمان بھائی جو قرض دار ہیں، حلال قرض انہوں نے لیا ہوا ہے، اے اللہ انہیں دینے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، اے اللہ تو ان کے لیے بھی قرض سے باہر نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ اسباب انہیں دکھا دے۔ اے اللہ جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اے اللہ تو انہیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو شرک اور بدعات کی کھائیوں میں گرے پڑے ہیں، اے اللہ انہیں سنبھل کر اس سے نکلنے اور توحید کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اے اللہ ایمان اور توحید پر قائم رکھ، اور اے اللہ اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اخیر میں ایک اعلان یہ بھی کرتا چلوں کہ میرے بھائیوں، آپ کی یہ مسجد ابراہیم خلیل جس کے آپ مصلی، جس کے آپ نمازی، جو آپ کے دم سے آباد ہے، اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں ان مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے تعاون سے چلتی ہیں، اس کے الیکٹریسٹی، اس کے ائمہ اور مؤذنین، اس کے خدام اور یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، آپ کے دے ہوئے تعاون سے یہ اخراجات مکمل ہوتے ہیں۔ آپ جاتے ہوئے اپنی اس مسجد کا بھرپور تعاون کریں تاکہ آپ کی یہ مسجد کشادہ دلی کے ساتھ دین کے ان کاموں کو آگے بڑھاتی رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر۔